اگر اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو اللہ رب العزت راضی ہو جائے، تو پہلے مصطفیٰ کو راضی کرنا پڑے گا۔ جب آمنہ کے لال کو خوش کر لو گے، جب آمنہ کے لال کو راضی کر لو گے، تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عزیزان گرامی، ان باتوں کا اگر ہم خاص خیال رکھیں گے تو یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہم دین کی بات کو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اگنور کر دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، پیارے آقا علیہ السلام سے، آمنہ کے لال سے محبت ایسی کرو تاکہ دنیا والے تمہارے نام کی مثال پیش کریں، مثال قائم کر دیں اور تمہارا ذکر کیا کریں ہیں۔ آپ حضرات جانتے نہیں ہیں میرے آقا علیہ السلام اپنی اس گناہ گار امت سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کا اگلا ٹکڑا ملاحظہ فرمائیے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، تکلیف ہمیں ہوتی ہے اور بے چین حبیب خدا ہوتے ہیں، پریشان ہم ہوتے ہیں، بے چین حبیب خدا ہو رہے ہیں۔ اسی کو تو اوریجنل محبت کہا جاتا ہے، اسی کو تو سچی محبت کہا جاتا ہے۔ مگر آج ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ آج ہم لوگ ان لوگوں کے کلچر کو اپنے اندر داخل کر رہے ہیں جن کی دنیا بھی خراب ہے، جن کی آخرت بھی خراب ہے۔ آج ہم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جن کو نہ حرام کا پتہ ہے نہ حلال کا پتہ ہے۔ آج ہم لوگوں نے ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے جن کی دنیا بھی خراب ہے، جو اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے برہنہ گھومتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں آج ہم نے شریعت کا مذاق بنا رکھا ہے، مذہب اسلام کی دھجیاں آج ہم اڑانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے نہیں ہیں میرے آقا نے بڑی محنتیں کی ہیں اس دین کو آگے بڑھانے میں، میرے آقا نے بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے۔ کہنے والے نے تو یوں کہا تھا، اسلام محمد نے دنیا میں پھیلایا ہے، توحید الہی سے ظلمت کو مٹایا ہے، اور کہا آباد خدا رکھے اسلام کے گلشن کو، یہ باغ محمد نے محنت سے رکھایا ہے۔ اور آگے کہا محشر میں اسے آقا کملی میں چھپائیں گے جس نے بھی نمازوں میں دل اپنا لگایا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی محنتیں کیے ہیں میرے آقا نے اس دین کو آگے پھیلانے میں ہے، مگر افسوس ہوتا ہے آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا دین ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، کیا میسج دے رہا ہے۔ آج ہماری قوم کا نوجوان دو دن تک، تین دن تک ناپاک رہتا ہے، ناپاکی کی حالت میں کھاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں گھومتا رہتا ہے، ناپاکی کی حالت میں ٹہلتا رہتا ہے، ناپاکی کی ہی حالت میں سفر کرتا رہتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں ربیع الاول کا جس دن جلوس نکالا جائے گا وہ پاکی حاصل ہی نہیں کریں گے، ناپاکی کی حالت میں وہ جو جلوس میں شامل ہو جائیں گے اور ہلڑ بازی کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا مجھے آپ بتائیں تو صحیح، ایمانداری کے ساتھ بتانا، اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس منہ سے خدا کی بارگاہ میں تم حاضر ہوگے؟ عزیزان ملت اسلام، یہاں یاد رکھے یہ چیز معنی نہیں رکھتی ہے کہ موت آ گئی، معنی یہ چیز رکھتی ہے آئی کس حالت میں ہے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، موت تو سب کو آنی ہے۔ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، اگر آپ اس سے موت کے تعلق سے معلوم کریں گے تو وہ یہی کہے گا ہر چیز میں تو سمجھوتا ہو سکتا ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے، مگر موت کے معاملے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا اگر کوئی موت کا انکار کرے تو کیا اس کو موت نہیں آ سکتی ہے؟ اس کو بھی تو آ سکتی ہے۔ تو یاد رکھے یہ چیز معنی نہیں رکھتی ہے موت آ گئی، معنی یہ چیز رکھتی ہے آئی کس حالت میں ہے، پاکی کی حالت میں آئی ہے یا ناپاکی کی حالت میں آئی ہے۔ جس وقت موت کا فرشتہ آیا تھا اس وقت زبان پر کلمہ طیبہ تھا یا گانوں کے نغمے تھے؟ جس وقت موت کا فرشتہ آیا تھا مدینے والے آقا کو یاد کر رہا تھا یا کسی فلمی ایکٹر کو یاد کر رہا تھا؟ جس وقت موت کا فرشتہ آیا تھا تو پاکی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا یا
یا ناپاکی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا، جس وقت موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا تو ناچ کود رہا تھا یا پھر اپنا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا رہا تھا؟ یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں میرے عزیزوں۔ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آتی ہے، ناچتے کودتے ہوئے موت آتی ہے، تو دنیا والے کہتے ہیں کتنا بدترین انسان تھا، کتنا بد نصیب انسان تھا۔ دیکھو تو صحیح، ناپاکی کی حالت میں موت آئی ہے، اور جب زبان پر کلمہ طیبہ ہو، مدینے والے آقا پر درود پڑھ رہا ہو، سر مسجد میں ہو، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہو، موت آ جائے تو دنیا والے کہتے ہیں کتنا خوش نصیب انسان تھا۔ دیکھو تو صحیح، سجدے کی حالت میں موت آئی ہے۔ تو یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہمیں پتہ ہی نہیں پاکی ناپاکی کا۔ دراصل اس میں والدین کی بھی کمی ہوتی ہے۔ جب والدین بچوں پر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا کام لینا چاہیے، اگر بچہ گالی دینا سیکھ جاتا ہے، زبان لڑانا سیکھ جاتا ہے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارا بچہ بولنا سیکھ گیا ہے، ہمارا بچہ تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے، ہمارا بچہ تو عقل مند بن چکا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہا جائے نا کہ اپنے بچے کو تھوڑا سمجھاؤ تو صحیح، بڑا بدتمیز ہے، گالیاں بک رہا ہے، تو جواب کیا آتا ہے ماں باپ کا؟ ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، خود بخود عقل آ جائے گی۔ اس جملے کو اپنی دل کی تختی پر نوٹ کر لو، جو باتیں بچپن ہی میں بچوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہیں، وہ باتیں جوانی تک نہیں چھوٹا کرتی ہیں، وہ ان باتوں کا نکلنا بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ جو والدین یہ کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے ٹھیک ہو جائے گا، جوان ہوگا خود بخود سمجھ جائے گا، گویا کہ وہ ماں باپ اپنے بچوں کی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں، گویا کہ وہ والدین اپنے بچوں کا آنے والا مستقبل فیوچر برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے بچے بڑے ہونے کے بعد تمہارے فرما بردار بنے، تمہارے بچے بڑے ہونے کے بعد ماں تمہاری خدمتیں کریں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادتیں کریں، تمہارا بھی کہنا مانے اور اللہ رب العزت کا حکم بھی مانے، تو تمہیں بچپن ہی سے اپنے بچوں کے اندر جو غلط عادتیں ہیں ان کو چھڑانا پڑے گا اور اچھی عادتیں ان کے اندر داخل کرنی پڑیں گی، تب آ کر تو کام میرا عزیزو چل سکتا ہے۔ عزیزانی ملت اسلامیہ، مگر یہاں الٹا چلتا ہے۔ جو سب سے زیادہ فضول باتیں کرتا ہے، ادھر ادھر کے گپے شپے لڑاتا ہے، تو ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں بہت زیادہ سمجھدار ہے، بہت بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بہت زیادہ دماغ والا ہے، عقل مند ہے۔ میرے عزیزو، تم ایسے انسان کو عقل مند کہتے ہو، یاد رکھو ایسا بندہ عقل مند نہیں ہو سکتا ہے، انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ کون ہے انٹیلیجنٹ، کون ہے عقل مند؟ عقل والے وہی ہیں جن کو خدا کہتا ہے، عقل والے وہی ہیں جن کو قرآن کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کن لوگوں کو عقل مند کہا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیام وقعود وعلی جنوبہم، عقل والے وہ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب بستروں میں جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میاں عقل مند وہ نہیں ہے کھڑا ہے تو گپے شپے لڑا رہا ہے، بیٹھا ہے تو دنیا کی فضول باتیں کر رہا ہے، بستروں میں جا رہا ہے تو پکچریں دیکھ دیکھ کر اپنا وقت گزار رہا ہے۔ ایسا انسان عقل مند نہیں ہے، مہا بے وقوف ہے، نادان ہے ایسا انسان، وہی ہے عقل مند۔ کھڑا ہے تو اللہ اللہ، بیٹھا ہے تو اللہ اللہ، بستر میں جا رہا ہے تو دنیا دار کا ذکر نہیں بلکہ مدینے والے آقا کو یاد کرتا ہے، مدینہ شریف کو اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آتا ہے، آقا کو یاد کرتا ہے اور زبان حال سے یہی کہتا ہے یا رسول اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دلو جا ان پر نثارہ کروں میں۔ ان کو کہا جاتا ہے عقل مند۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے
سچی عقیدت کیجئے، وہی انسان عقل مند ہے جو دنیا میں رقم مدینے والے آقا کو راضی کر لے۔ آپ جانتے نہیں ہیں میرے آقا علیہ السلام کتنی محبتیں کرتے ہیں آپ حضرات سے۔ کل میدان محشر میں 3 مشکل مقام، کتنے مشکل مقام؟ 3 مشکل مقام، تینوں جگہوں پر ہمارے آقا ہمارے ساتھ میں ہوں گے۔ ناظرین اکرام، کل میدان محشر میں 3 مشکل مقام آپ حضرات جانتے ہی ہیں، وہ ایسے مقام ہیں، ایسی جگہیں ہیں، نہ چچا تاؤ کا ہوگا، نہ چچا بھتیجے کا ہوگا، نہ بھتیجا چچا کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہی ہوگی۔ اچھا ایک بات بتائیں، جب ہم چھوٹے تھے سنتے تھے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا کل قیامت کے دن، تو ذہن کے اندر ایک بات آتی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب تھوڑی سے بڑے ہوئے پتہ چلا کہ یہاں پر تو اس دنیا کے اندر ہی کوئی کسی کا نہیں ہے، سگا بھائی بھائی کا دشمن بنا پڑا ہے، 36 کا آنکڑا ہوا پڑا ہے۔ خوشی کے وقت میں تو چچا بھی شامل ہو جاتا ہے، تاؤ بھی شامل ہو جاتا ہے، بھائی بھی شامل ہو جاتا ہے، اور جیسی مصیبت آتی ہے بندہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو سب کے سب چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ اصلیت ہے دنیا والوں کی، مگر وہ مدینے والے آقا ہیں کہ کل میدان محشر میں 3 مشکل مقام ہیں، تینوں جگہوں پر ہم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ اللہ، ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ کل میدان محشر میں ہم آپ کو تلاش کریں تو کہاں تلاش کریں؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں میں تم کو مل سکوں گا۔ نمبر 1، جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو میری امت کے، میرے کسی امتی کا عمل کم رہ جائے اور وہ دوزخ میں چلا جائے، میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ اگر میرے کسی امتی کا عمل کم رہ جائے گا میں اس کو مکمل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائیں تو کہاں پائیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر پر ہوں گا، امت پیاسی ہوگی، اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلاتا ہوا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، سنیت کی جان، حقانیت کی پہچان، احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں۔ تو میرے عزیز و صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو یہاں بھی نہ پائیں تو کہاں پائیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، پھر میں پل صراط پر ہوں گا، میری امت گزر رہی ہوگی اور میں دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ میرے عزیزو، جب دعا کرنے والے سید الانبیاء ہیں تو فکر کس چیز کی ہے؟ جب دعا کرنے والے ہیں آقا کائنات ہیں، جان عالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، طٰہٰ و یاسین ہے، تو پھر فکر کس چیز کی ہے؟ جب یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں رضا پور سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ تو میرے عزیزو، 3 مشکل مقام ہیں وہاں پر بھی، تینوں جگہوں پر میرے آقا ہمارے ساتھ ہیں۔ آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ملاحظہ فرمائیے، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو جو ہے اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کو چاہنے والے، مومنوں پر رحم کرنے والے مہربان۔ میرے بھائیوں،
کوئی تو اپنی اولاد پر حریص ہوتا ہے، کوئی دولت دنیا پر حریص ہوتا ہے، کوئی زمین سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی چیز سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی تجوریوں سے محبت کرتا ہے، مگر وہ مدینے والے آقا ہیں، جتنا لگاؤ میرے آقا کو اس امت سے ہے اتنا لگاؤ کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ کو رؤوف الرحیم کہا گیا ہے، حالانکہ رؤوف الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفتیں ہیں، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے۔ ناظرین کرام، معلوم ہوا یہ جو صفتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفتیں ہیں، مگر یہی صفتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے۔ مولا تعالی کی یہ صفتیں ذاتی ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کی یہ صفتیں عطائی ہیں، اللہ پاک کی دی ہوئی ہیں۔ معلوم کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی بھی رؤوف الرحیم ہے، اور اس کے خاص فضل و کرم سے اس کا محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے، میرے آقا بھی ہمیں بخشوائیں گے۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا، پھر اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا، جہاں کہیں گے سبھی اذهبوا الی غیری، وہاں بچائیں گے آقا تم حوصلہ رکھنا۔ اور آگے تھوڑی سی بات بڑھا لی جائے، آج کچھ لوگ مذہب اسلام کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا رہے گا وہی جو شریعت کا حکم ہے، جتنا تم اپنے پاس عدالت کا فیصلہ رکھنا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک دنیا میں رہو پیارے آقا علیہ السلام سے اپنا کانٹیکٹ، اپنا تعلق بہترین طریقے سے قائم کر لیجئے، اس لیے کہ اگر مدینے والے آقا سے اپنا کانٹیکٹ جوڑ لوگے تو دنیا میں بھی خوش رہو گے، قبر میں بھی خوش رہو گے۔